مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں، اور شعر نمبر 5 ہے کہ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقے تبسم ہنسی سے ہم۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہم مذاق میں کہا کرتے تھے کہ محبوب ہنستا ہے تو بجلی گراتا ہے، اور ایک دن حقیقت میں محبوب کی مسکراہٹ کی بجلی ہم پر گری، اور اب ہم رو رو کر اپنا جی ہلکا کر رہے ہیں۔ شاعر اس شعر میں جو مضمون بیان کرنا چاہتا ہے وہ عاشق کی طرف سے جو ہے وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کا بیان ہے، کہ بات اس نے اپنے ایک انداز سے کہی ہے، لیکن وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی جو ہنسی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو میں لوگوں سے سنتا تھا کہ محبوب کی جو ہنسی مسکراہٹ ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ جب کسی پر اثرات مرتب کرتی ہے تو وہ یوں ہی ہے جیسے کسی پر بجلیاں گر جاتی، اور میں اسے مذاق کیا کرتا تھا اور مذاق میں اس کو بجلی کہا کرتا تھا، اور وہ بات ایسے ہی چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن یہ ہوا کہ محبوب نے جب مسکرا کے میری طرف دیکھا تو پھر کیا ہوا کہ وہ بجلی جب مجھ پر گری تو پھر میرے دل پر وہ اثرات ہوئے کہ جب تک میں نے جو ہے وہ کھول کے رو نہیں لیا تب تک میرے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ بات یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کی ہر چیز ہمیں خوبصورت نظر آتی ہے، کیونکہ خوبصورتی دراصل محبت کی ان جذبات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے محبوب جو ہے وہ جب مسکراتا ہے تو محب کو اس کی مسکراہٹ کے اثرات جو یا اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور اس کے جو اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے اس سے اس کے عشق و عاشقی کے جذبات جاگتے ہیں، اور پھر وہ وصل محبوب کا بھی طالب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک دن جب اس کا آمنا سامنا ہوا اور وہ غور سے محبوب کو جو ہے اس نے دیکھا اور محبوب اس کا مسکرایا تو وہ مسکراہٹ اس کے دل پر اس لیے اثر کر گئی کہ اس کے دل میں پہلے سے ہی اس کے پیار محبت کے جذبات موجود تھے، لہذا وہ جو ہے دیکھیں آپ کا پیار محبت کسی کے ساتھ اسی وقت ہی وابستہ ہوتا ہے جب اس کی خوبصورتی وہ اس نے صورت ہو یا اس نے سیرت ہو کسی طرح سے آپ کے دل پر ضرور اثر انداز ہو چکی ہوتی، لہذا جب وہ محبوب اس کا مسکرایا تو اس کے دل میں وہ جذبات اس طرح سے امڑ کر آئے کہ جب تک وہ اس نے رو نہیں لیا تب تک اس کے وہ جذبات ہلکے نہیں ہوئے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ہمارے دل میں جذبات کا ایک طوفان امڑ کر آ جائے تو رونا جو ہے وہ ہمارے لیے کئی طرح سے فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے، تو جب تک ہم اس کو رو نہ لیں تب تک دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا۔ اپنے دل کا بوجھ تو اس نے رو کر ہلکا کر لی، لیکن اگر آپ اس شعر پر غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ ویسے بنیادی طور پر جو ہے وہ محبوب کی ہنسی جو ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اور ایک اور شعر میں بھی ہے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، یعنی یوں محبوب میرا جب مسکرایا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے کلیوں میں بھی جان آ گئی ہے، اور وہ اس طرح سے لب کشا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ گلستان بنا دیا، یعنی اس کی خوبصورت مسکراہٹ سے ماحول پورے کا پورا جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا۔ اور دوسرا شعر ہے کہ اس کے ہنسنے کی کیفیت توبہ، جیسے بجلی چمک چمک جائے، یعنی مسکراہٹ جو اس کی ہے اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی مسکراہٹ اور مسکراہٹ کے ساتھ نظر آنے والے موتیوں جیسے دانت جو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ مسکراتا ہے ہنستا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے بجلی چمک، اور بجلی کی یہ چمک جو ہے وہ پھر عاشق کے دل پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ جس سے پھر وہ جو ہے وہ اپنے جذبات کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو رونا پڑتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ نظریے والا یہ ہے کہ قول ہے کہ مسکراہٹ کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، یعنی اگرچہ مسکراہٹ میں الفاظ نہیں ہوتے
لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایسے جذبات بہرحال ہوتے ہیں کہ وہ عاشق کے دل پر دیر پا اثرات جو ہے وہ اس پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور قول ہے کہ محبوب کی شخصیت کی مسکراہٹ ہمیشہ خوبصورت ہوتی، یعنی وہ شخصیت کے جس کو آپ اپنا محبوب کہتے ہیں، وہ جب مسکرائے گی تو اس کی مسکراہٹ یعنی اس کا ہر عمل جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنی والدہ سے آپ کو پیار ہے تو اس کی ایک ایک حرکت آپ کو اچھی لگتی، ایسے ہی ایک محب کو اپنے محبوب سے پیار ہے اور اس کے محبوب کی جو ہے وہ ایک ایک حرکت اس کو اچھی لگتی ہے، اس کا ایک ایک انداز اس کو اچھا لگتا ہے، دل کو لبھاتا ہے۔ لہذا مسکراہٹ جو ہے یہ تو ہمارے جو ہے نا ایسے ظاہری انداز میں سے ہے کہ جس کے اثرات ہر ایک پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ جب مسکراتا ہے تو عاشق کے دل پر جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے جذبات یوں مڑ کر آتے ہیں کہ پھر وہ رو رو کر اپنے ان جذبات کو ہلکا کرتا ہے۔